السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین و سامعات، ہماری مسجدوں میں روز آنا 5 وقت اذان دی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور مردوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے تاکہ وہ 5 وقتہ نماز ادا کر سکے۔ یہ جو اذان کی کلمات ہیں، یہ اذان کی کلمات دراصل توحید اور شہادتین پر مبنی ہیں، جو اسلام کی اساس اور اس کی بنیاد ہے۔ یہ اذان جب ہو تو ایک مسلمان کو اس کے سلسلے میں کئی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر ان آداب کا، ان دعاؤں کا اہتمام انسان کرے تو اس کے اندر نیکیوں کا، ثواب کا، خیر کا پورا خزانہ موجود ہے۔ لیکن انسان بسا اوقات نہیں جانتا، اس لیے غفلت کرتا ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اگر معلوم ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان سے متعلق 5 اہم ترین اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کو بہت ساری نیکیاں اور بہت سارا اجر و ثواب مل سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات دہراؤ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ یعنی مؤذن جب کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ اس طرح مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے وہی کلمات تم بھی کہو۔ ہاں، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب کہے حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی سارے کلمات ویسے ہی کہنا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کو اپنے دل سے کہتا ہے، یعنی اس پر عقیدہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا دخل الجنہ، ایسا انسان اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی بشارت ہے جو اذان کے جواب دینے والے مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ لہٰذا ہمیں اذان کے کلمات کو مؤذن کے ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے۔ دوسرا ادب اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو ہمیں اذان کے بعد ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے، اور اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کیا گیا ہے۔ وسیلہ ایک مقام ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ وہ دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ تو ہمیں یہ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش نصیب ہو۔ تیسرا عمل ہے کہ ہمیں اذان کے بعد یہ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ دعا اس طرح سے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جو شخص اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی بشارت سنائی ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ جب آپ اذان سن لیں، اذان پوری ہو جائے، اذان کا جواب دے لیں، تو اس کے بعد ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو، فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور درود ابراہیمی جو سب سے بہترین درود ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اس طرح سے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 5واں عمل ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے بیچ میں، اذان اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہے، جو عام طور سے مسجدوں میں 15 منٹ کا وقت رکھا گیا ہے، 20 منٹ کا وقت رکھا گیا ہے، اذان اور تکبیر کے بیچ کا جو وقت ہے، یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لہٰذا اذان کے بعد ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ دعا یہ اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، تاکہ وہ دعا شرف قبولیت حاصل کرے اور ہمیں اس دعاؤں سے دنیا اور آخرت کا خیر ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اذان سے متعلق کے 5 اہم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے، جس خیر کی بشارت دی ہے، وہ خیر اور ثواب ہمیں ملے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔